محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب ہم یہ موضوع زیر بحث لاتے ہیں کہ پاکیزہ دل کی حقیقت کیا ہے، سبحان اللہ، تو ہماری نبی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک ایسا دل جو بے غرض ہو، جو مستحکم ہو، جو مکمل طور پر متوجہ ہو، اور اگر وہ دل درست ہے تو پھر باقی سب کچھ بھی درست ہو جائے گا، اور ہمیشہ اس کی پرواہ کرنے اور نگہداشت کرنے کا عزم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیرونی طور پر سب کچھ صحت مند نظر آتا ہے تو بھی یہ یقین دہانی کر لینے کے لیے کہ آپ اپنے دل کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی بے لوث محبت اور آپ کی مضبوط استقامت، یہ سب کچھ اس ایک پیالے کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیمتی حدیث ہے۔ یہ بہت ہی عمیق ہے، خصوصاً جب ہم اسے رمضان کے آنے سے پہلے کے ان نہایت اہم چند ہفتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جہاں اس حدیث میں کئی مختلف قسم کی تبدیلیاں موجود ہیں، اور میں نے اس حدیث کا ایک مختصر سا تغیر پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن اب میں ایک زیادہ طویل اور مستند ورژن کا ذکر کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن اسلح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے، اور یہ حقیقت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جملہ ایک ایسی نسل کے افراد کی زبان سے ادا کیا جاتا رہا ہے جو اب تک کی سب سے عمدہ نسل قرار دی جاتی ہے۔ وہ لوگ انفرادی سطح پر خود کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، اور اس طرح وہ مجتمع ہے کر ایک عظیم نسل کی شکل اختیار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بس اکثر اوقات اب دیکھیں گے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس حاضر سفر ہونے پر اطمینان کرتا ہے کہ سب سے افضل انسان میری خواہش ہے کہ میں خیر الناس کے درجے تک شخصیت کی طرح بننے کی خواہش میری آرزو ہے کہ میں بہترین کی صف میں شامل ہو جاؤں، یہاں تک کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خدیجہ اور عائشہ کے مراتب بھی مجھے نہایت بلند اور حاصل کرنے میں دشوار معلوم ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں بہترین بنوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کس طرح کی برابری کے ساتھ جواب دیتے تھے، اور کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخص کا نام لینے کی قدرت رکھتے تھے، ایسا شخص اور جو کچھ بھی ہوتا وہ اس میں ہمیشہ معیاری انداز میں جوابات اس کی تلاش اور خوشنودی کی جگہ سے دور کر دیتا تھا۔ پھر اپنے بیان کیا، دل کے پورے اور وفادار لوگوں کی سچائی بے مثال ہوتی ہے، وہ شخص جس کا دل بے داغ ہو اور وہ شخص جس کی باتوں میں سچائی ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ بہترین رفیق کون ہوتا ہے؟ ابو بکر اصدیق کھری اللہ، ان کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور جیسا کہ امام مزنی رحمہ اللہ نے ان کی شان میں کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے نہیں مارا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ روزے رکھے، بلکہ ان سے زیادہ، بلکہ اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ تھا۔ سباق ہم بشعین بکرافی قلبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بہترین افراد کی خصوصیات بیان کی، فرمایا کہ اس امت کے اعلیٰ اور معزز لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچائی کے ساتھ بولتے ہیں، اور ان کے دل نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صلاۃ اللہ علیہ السلام لسان اسا درک فق در فنا ہو، ہمیں یقین ہے کہ سچی بات کس طرح کی ہوتی ہے رسول الکریم، لیکن برا کرم سما دل قلب المحموم کا مطلب کیا ہے؟ طیب دل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو مزید روشن کر سکتے ہیں کہ دل کا طاہر ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے جواب دیا، صلاۃ لہو علیہ سلیم ہوا تک النقی اللہ بایون ولا حاسد، اور اس نے فرمایا، السلام علیکم، یہ وہ دل ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کے خوف سے ممور، تقوی سے لبریز ہوتا ہے، یقیناً یہ اللہ کا ڈر ہے، دوسری جانب نیکی کا معاملہ ہے، یہ بالکل خالص ہے۔ اب ایسے میں یہ دونوں خصوصیات مجموعی حدیث کی ساخت کو مکمل کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں تقوی کی ایک قسم ہے، اللہ کی بیداری اور سوچ بوجھ کی ایک قسم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نظر کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور پھر الوہیت کے نقی اصول جو اس کی خالصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں ایک قسم موجود ہے کہ اس کے دوسرے انسانوں سے کیا روابط ہے، وہ دوسرے افراد کے ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کے احترام موجود خالص ہے، جو کسی شخص کو برائی میں پڑنے سے روکتا ہے۔ یہ ڈر اسے گناہوں کی طرف مائل ہونے سے بچاتا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص ان باتوں کا علم رکھتا ہو۔ اس طرح وہ شخص اپنے رب کے خوف اور اس کی محبت سے ایسی حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے جو اس کی بصارت اور اس کی بصارت کی پاکیزگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اور پھر دوسرے حصے میں نقی ہونے کا ذکر ہے جو حسد کے موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، بالخصوص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق اور حسد کے بارے میں بات کی تھی۔ اس بات میں ضد اور جلن کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا ہے۔ تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ توقع ہے کہ کسی دوسرے شخص کو دکھ ہوگا
پھر یہ خواہش کہ جب موقع ملے میں اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اچھا، دل کیسے نافرمان ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ دل کی خواہشات ہوتی ہے۔ لہذا اگر دل بغاوت کا ارادہ کرے تو اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ اسے کسی دوسرے کو درد پہنچانے کا کوئی لمحہ اور حسد کی ایک خاص بیماری ہے، تو یہ دل اب بھی اپنے اندر ایک بغاوت جذبہ رکھتا ہے جو اس کے پاس ہے، جو کاش اب کے پاس ہوتی۔ آپ کو کسی اور کو ایسی پوزیشن میں دیکھنے سے نفرت ہے جس کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ آپ کو نفرت ہے کہ کسی اور کی زندگی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جینا چاہیے۔ حسد یہ یہاں دل میں ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت کو تشکیل دینے والا ہے، اور یہ آپ کے اعمال کو تشکیل دینے والا ہے، اور یہ آپ کے خیالات کو استعمال کرنے والا ہے، اور یہ آپ کے اعمال کو ترتیب دینے والا اسی نقطے پر آ کر رکتا ہے۔ اور اب یہی وہ عنصر ہے جو اس حدیث کو انتہائی منہ لینے والا بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جو مختصر ریفرنس دیا گیا ہے وہ کافی عام ہے اور یقینی طور پر مستند بھی ہے۔ یہ تفصیل میں کچھ زیادہ عمل ہے جو صحابہ نے جاری رکھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مونس اللہ اطری ارسل اللہ، اس کے آثار کون دکھاتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ ایک گہرے اندرونی احساس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے آثار کون دکھاتا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس قسم کی خوبی رکھنے والے شخص میں کیا نشانات ہیں کہ سچ بولنا تو ظاہر ہے لیکن نشانیاں کیا ہے؟ اور اس نے جواب دیا، سلیو اللہ تیویل اویلیان اویلنا اوے سیلیو میں وہ شخص جو واقعی سطحی باتوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہاں یشنا الفادنا کا مطلب یہ نہیں کہ اب دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب دنیاداری سے نفرت کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے ان کا دل دنیاوی خواہشات سے کنارہ کش ہو چکا ہے اور ان کی توجہ اب آخرت کی جانب مبذول ہو چکی ہے، وہ آخرت کی محبت میں گرفتار ہے۔ واقعی میں آخرت کی محبت ان کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ آخرت کے تصور نے انہیں نیک عمل کی جانب مائل کیا ہوا ہے۔ یہی وہ خیال ہے جو ان کے ذہنوں کو غذا دیتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو ان کے دلوں کو جلا بخشتا ہے، یہی ہے اللہ رہ۔ دیکھیے صحابہ کرام کی صداقت و دیانت کو۔ سیلیو اللہ ویلیان و سیلیوم، وہ فرمانے لگے، اے رسول اللہ، جس نے ہمیں بلندی کی طرف بھیجا، ہم نے اسے بیان کیا کہ بلندی نظر رف کر دیا ہے۔ اس شخص کی شناخت جو حقیقت میں اس تفصیل کے عین مطابق ہو جو اپنے ابھی بیان کی ہے، وہ ابو رافع ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اگر آپ پیچھے جا کر اس واقعہ کو دیکھیں جسے ہم نے عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ ام الفضل رضی اللہ عنہا اور ابو رافع رضی اللہ عنہ پر انجام دیا تھا، وہ عباس کے غلام تھے اور مکہ میں ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزادی کا تحفہ دیا وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اور وفادار رفیقوں میں شامل ہو گئے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ خالص دل والا انسان جو کسی خاص مقصد کے بغیر زمین پر قدم رکھتا ہے، جس کا دل کسی کے لیے کینہ توزی نہیں رکھتا اور نہ ہی دنیاوی محبتوں کا طلبگار، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سادہ دل شخص یہاں موجود نہیں جو بس مزدہ میں آ جاتا ہے، اس کی توجہ چلا جاتا ہے پر کسی وہ ہمیشہ اپنے معاملات کی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کیا آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولنے لگے، تو آخر کار ایسے کس فرد کی مماثلت پائی جاتی ہے؟ پیغمبر نے قول کیا کہ ایمان والا شخص جس کے اندر اچھائی اور نیک اخلاق ہوتے ہیں وہی اس مثال کو پورا کرتا ہے۔ اس معاملے کو مشکل نہ بنائیں۔ ایک مسلمان جو اچھے کردار کا مالک ہے، ایک مومن جو نیک سیرت ہے، وہ ایک بہترین مقام سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس بات پر غور فرمائیں، موجودہ حالات پر غور نہ کریں، کسی خصوصی قسم کے انسان پر غور نہ کریں، اس بات پر غور فرمائیں۔ اب جو چیز اس کو واقعی معنی خیز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے دل کی آلودگیوں سے آپ کا پیچھا کیا ہے، اور یہ کہ آپ اللہ اور آپ کے اطراف کی دنیا کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو دو دل نہیں دیے، کوئی بھی شخص دو دلوں کا مالک نہیں ہوتا، آپ کے پاس دو دل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس دو دل ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے پاس دو متضاد ترجیحات کے سیٹ موجود ہوں۔ اس صورت میں آپ کے دو مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ کی دو محبتیں ہو سکتی ہیں، آپ کے دو خوف ہو سکتے ہیں، آپ کے دو انگیجمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں دو دل نہیں دیے۔ اس لیے جب آپ اس قسم کے متضاد مقاصد، خوف، محبتوں اور ترجیحات کا دعویٰ کرتے ہیں تو دراصل آپ صرف خود سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو دو دلوں کا مالک بننے کی اجازت دے گا۔ اس کو بنانے کے لیے
ایک دل دو مختلف احساسات کو سمو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں جنہیں آپ غور سے سنیں، کیونکہ یہ دونوں حدیثیں بہت معتبر اور بصیرت افروز ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ صلاۃ و سلام، ایمان اور حسد کبھی بھی کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی دل ایسا نہیں ہوتا جو ان 2 خصلتوں کو سموئے اور پھر بھی ایمان کے ساتھ سچا رہے، یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہو وہ حسد کی آمیزش سے پاک ہو۔ اور جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا یجمع عشور وال ایمان فی قلب عبد الاحد۔ اپنے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور حرص کبھی بھی ایک بندے کے دل میں متحد نہیں ہو سکتے۔ بنابراین حرص پر ایمان کو ترجیح دیں اور حسد کے مقابلے میں ایمان کو بلند رکھیں، اور اب اس عظیم الشان اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف ستھرے دل کا ذکر فرمایا۔ تقوی والے اللہ کے قریب۔ سبحان اللہ و تعالی ہر شخص کے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ سبحان اللہ پاک یہ جانتے ہوئے کہ بندہ اللہ سے خلاف ورزی کرنے اور اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا رہا، نہ ہی وہ دوسروں کے پاس موجود اشیاء کی حرص کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے دیدار کی شدید خواہش میں بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ سبحانہ و تعالی۔ اب یہ بات ہماری آج کی گفتگو سے کس طرح متعلق ہے؟ دل کا زہر در حقیقت مقاصد اور ترجیحات کی کمی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ 2 جذبات ہیں جو دنیاوی محبت سے کہیں زیادہ مضبوطی سے وابستہ ہیں، نہ کہ آخرت کے ساتھ۔ یہ دونوں روح کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی بیماریاں اس دنیا کی چاہت کے ساتھ گہری جوڑے رکھتی ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی عظیم مقصد کی تلاش میں جانا ہے تو پہلے آپ کو خود کو کسی برائی سے آزاد کرنا ہوگا۔ اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انصار کو کیسے توصیف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولدنا تبا ادروال ایمانہ من قبل اسے بنا موجرا ایرا اس ولا۔ یہ تمام خصوصیات انصار کے کردار کی خصوصیت میں متحد ہیں۔ مدینہ منورہ میں وہ افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، انہیں رسول کو پانے سے قبل کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت تھی۔ انہیں اپنے دلوں کو آمادہ کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے ایمان کی راہ اختیار کی اور ایمان کی گہرائیوں کو دعوت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایمان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ایمان کو مدینہ کی طرف بلایا۔ وہ یہ چاہتے تھے، انہوں نے اس کی خواہش کی، انہوں نے اس کی خواہش کی۔ وہ اس دنیا سے بیمار تھے، وہ یہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ نبی کو مکہ سے بلا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو معمولی جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جس کے لیے آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم آخرت کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے محبت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، لہذا ہم آپ کو یہاں بلا رہے ہیں، اور ہم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے اس قدر محبت کے ساتھ اجر چاہتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس آپ رسول اللہ، اور اللہ ان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اوبون موجرا ارحم، وہ ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں، ہمیشہ انہیں حملہ آور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں اپنے سر پر زلزلہ گزینوں سے نفرت اور ظلمتیں مہاجروں سے نفرت اور ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جب یہ مسلمان مہاجرین کسی دوسرے مسلم ملک میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کے ساتھ بیگانوں اور حملہ آوروں کی طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ ہم یہ منظرنامہ بارہا دیکھ چکے ہیں۔ آپ ان کی جانب دل کی گہرائیوں میں کیوں نگاہ ڈال رہے ہیں؟ یہ محض وسائل کی کمی کا معاملہ نہیں، اس خصوصی طریقے سے سختی کا مسئلہ ہے۔ وہ دوسرے انسان، وہ دیگر لوگ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، آپ ان کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ لوگ مدینہ میں کیا آپ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کے سخت جذبات نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے اندر ان کے تئیں کوئی سخت جذبات نہیں تھے، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے جو ان کے پاس تھا۔ پس انصار کے دلوں میں حسد اور لالچ موجود نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انصاری اپنے آپ سے ایسا نہیں سوچ رہے ہیں، ارے میں نے سنا ابو بکر واقعی امیر آدمی ہے، میں نے ابراہیم بن اوس کو واقعی ایک امیر آدمی سنا، مجھے دیکھنے دو کہ کیا میں اس آدمی کا اپنے نئے مدینہ اکاؤنٹ میں منتقل کر سکتے ہیں، لاؤ اور جسے آپ کے نئے بھائی نے شیئر کیا ہے، کچھ پیسے بچائے تھے، اس میں سے کوئی نہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ قبا میں موجود تھے، انہیں اندر لے آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے تھے۔ اور اللہ ان کے دل نبی کی محبت پہلے کہ وہ اس طرح پاکیزگی کے انہوں نے یہاں شعوری فیصلہ کیا پوری طرح سے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اپنے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں نبی کی قبولیت کے لیے ایک تیاری پائی جاتی تھی،
क्योंकि उन्होंने हसद और लालच की दीवारों को हटा दिया था। और यही वजह थी कि अबीम ने रसूल के हसन को हासिल करने की कोशिश की। हसद की कैफियत और लालच का जज्बा, हसद और ख्वाहिश की आग। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे हासिल करूं, मेरी तलब है कि मैं ये हासिल करूं। वो इसके हकदार नहीं है, ये हमारा हक है कि हम उसे हासिल करें। और वो इस हसन को नहीं पहचान सके जो उन आला नस्ल के अफराद में से एक हैं। मगर तुम 9 साल से नबी के खुतबात सुनते आ रहे हो और अभी तक तुम्हें और आपकी लालच का आईनादार है। इन दिल के जहरीले जज्बात को पहचानिए। तुम्हारा दिल तैयार नहीं नबूवत के लिए पूरी तरह से। दरमियान कुरान नाजिल हो रहा है और आप उसे हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ बहुत खा चुके हैं, यहाँ बीमार हैं। और ये ख्याल कि कुरान मजीद के हर सफ़े पर मौजूद है। क्या अब कुरान मजीद को हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? अल्लाह के रसूल, किया हमने आपका सीना इसलिए नहीं खोला था कि उसे कुरान हासिल करने के लिए तैयार किया जाए। जब अल्लाह ताला लोगों के जन्नत हासिल करने के लिए तैयार होने का तज़किरा करता है, जब आज़रना माफ़ी सदवरी हमनल हम उनके दिलों से नाराज़गी निकाल देते हैं। आप एक दूसरे से नाराज़ होकर जन्नत में नहीं जा सकते। आप एक दूसरे से नाराज़ होकर जन्नत में नहीं जा सकते। और इससे पहले कि आप जन्नत में तख्तों पर एक दूसरे का सामना करने के बारे में सोच सकें, आपको उन मस्जिदों में एक दूसरे के साथ सलाम करने और अपने भाइयों और बहनों से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें आपके अंदर कोई नाराज़गी, कोई नफरत, कोई हसद, कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है। तुम उन जहरों के साथ जन्नत में नहीं जा रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। आपके दिल को जन्नत के लिए तैयार करना है और आपको अभी से इस पर काम शुरू करना होगा। अगर आप जन्नत और सुभान अल्लाह की पैरवी से इनकी इंतहाई अजीज कि अल्लाह के नबियों को देखो किस वजह से ले लिया। अल्लाह ताला ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनाया। को इब्राहिम से क्यों लिया? क्योंकि जैसा कि अजीम कुर्तबी फरमाते हैं, उनके दिलों को ऐसे मुक़द्दस मिशन के हुसूल के लिए हमेशा तैयार रहना ज़रूरी था जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिल ही कामिल तौर पर मुनासिब थे, और वो मुक़द्दस मिशन नबूवत का था। और इस अजीम मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों को अल्लाह के सिवा हर चीज़ से पाक व साफ कर दिया था, चाहे वो हलाल हो या हराम। उनके दिलों में सिर्फ एक चीज़ की गुंजाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके दिल को इस पाक मिशन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करना होगा जो कि आपको सौंपा गया। रमजान के आने का और ये मिशन सिर्फ नबूवत का ही एक मिशन है। आपका दिल की हालत कैसी खास जो कि रमजान की आमद के लिए बर्दाश्त कर सकते थे, और हम में से किसी के भी इसका मुकम्मल करना होगा। आपको लालच से दूर रहना होगा, आपको नफरत को खत्म करना होगा, और आपको रमजान की बरकत और सुभान अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने दिल को पाकीज़ा रखने के लिए बुग़्ज़ को भी दूर करना होगा। शाबान की मुख्तलिफ रवायात के साथ, जो कि ज़्यादातर मनगढ़ंत हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं। सिर्फ एक रवायत ऐसी है जो कि मजबूत है और तमाम जांच पड़ताल से गुजरती है, और वो ये ख्याल रखती है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको देख रहे हैं, अपनी मखलूक को देख रहे हैं। शाबान के दरमियानी अयाम में अल्लाह ताला उन तमाम अफराद को मुआफ़ी दे देते हैं जिनके दिलों में शराकत, हसद, कीना, नफरत का कोई भी जर्रा नहीं होता। रमजान की आमद से कब्ल हमें अपने दिलों को इन मनफी जज्बात से पाक करना होगा। मग़फ़िरत के इस मुबारक महीने से पहले हमें खुद को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हम इस माह मुक़द्दस में एक दूसरे के साथ मुआफ़ी और दरगुजर का बर्ताव करें। इससे पहले कि हम खुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में गुज़ारें, मुकम्मल तौर पर रमजान के लिए तैयार होना। या अल्लाह, हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर इस महीने को अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी में बिसर करना चाहिए। ये एक गहरी बात है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, क्या मैं कोई दुआ कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ? सबसे पहले और सबसे अहम, आप जानते हैं कि आपको मुरम्मत और मुसालहत के लिए क्या करने की जरूरत है। मेरी आखिरत के लिए इससे ज्यादा फायदेमंद किया है, इसे हटाएं और फिर आपके दिल को इससे कारफरमा होने दें। लेकिन एक खूबसूरत दारा जिसे सलमा और आयशा दोनों ने रवायत किया है, अल्लाह उनसे राजी हो, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एम दौरा के लिए कहा कि वो इससे मुताल्लिक बना सकते हैं, और फरमाया कि सेले अल्लाह तेवेल ओयलान ओयलना ओयसेलेउन कहने के लिए अल्लाह मेरे उबया नेबन मायमेउद अल्लाह जो नबी मोहम्मद का बड़ा करम, अल्लाह खताओं को मुआफ कर दे और जो कुछ भी मेरे दिल में चुभ रहा है इसे दूर कर दें। ए अदीब रे कल्बी, बड़ा करम इस गुस्से को मेरे दिल से खत्म कर दो। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हैं कि वो इसे दूर करे और मुझे भटकने और फितनों की आजमाइश से बचाए। अल्लाह सुब्हान व ताला हम सब की हिफाजत करे। बस अल्लाह सुब्हान व ताला से दुआ करे। अल्लाह अल्लाह रिबन नबी मोहम्मद, अल्लाह नबी मोहम्मद के मालिक, सलो व सलाम बी व अदीब रे कल्बी व इदरन मन मद अल्लाह तुल्फिन। ए अल्लाह ताला, हमें अपनी हिफाजत में रखकर हमारे गुनाहों से दूर फरमा।
ہمارے دلوں کو ناراضگی اور برہمی سے پاک کر دے اور اس فانی دنیا میں ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ